اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام في دعائه وقلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا وما أنزلت من نظائرهن في القرآن من تضاعيف الحسنات. امام سجاد علیہ السلام وداع ماہ مبارک کی دعا کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو کئی گنا زیادہ کر کے ادا کرے. اور ایسی ہی افزائش حسنات کے وعدے پر مشتمل دوسری آیتیں کہ جو تو نے قرآن مجید میں نازل کی ہیں. مقصد یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے یعنی اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی نگاہ پروردگار میں مومن کو قرض دینا، مسلمان کی مدد کرنا، گویا خدا کی مدد کرنا اور خدا کو قرض دینا ہے. معاشرہ ایماندار ہو، دیندار ہو، اسلام پر یقین رکھنے والا ہو یا اسلام سے ہٹ کے عمل کرنے والا ہو، لیکن یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ ایمانداری اور دیانتداری کی قدر و قیمت آج کے بے دین ماحول میں بھی پائی جاتی ہے. بے ایمان آدمی بھی اپنا ایماندار پارٹنر ڈھونڈتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا پارٹنر اس کے ساتھ بے ایمانی نہ کرے. چوری کرنے والا، ڈکیتی ڈالنے والا، بدکاری کرنے والا وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ایماندار آدمی اس کے ساتھ کام کرے اور اس کو دھوکہ نہ دے، فریب نہ دے، اس کے ساتھ مکاری نہ کرے، اس کے ساتھ دغا بازی نہ کرے. اسلام اخلاقی تعلیمات کے ساتھ آپس میں ایک ایسی چین بنانا چاہتا ہے کہ جو اعتماد کے اوپر مبنی اور منحصر ہو. کوئی کسی کو قرض دیتا ہے اعتماد کی بنیاد پر، بھروسے کی بنیاد پر. اگر اس بھروسے کو زندہ رکھا جائے، اس بھروسے کو باقی رکھا جائے تو اس میں مزید وسعت پیدا ہو سکتی ہے. اگر وقت کے اوپر آدمی قرض ادا نہیں کر پاتا ہے تو اسے مزید وسعت مل جاتی ہے. لیکن یہ طے ہے کہ جب تک انسان ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، دیانتداری کا اظہار نہیں کرتا ہے، لوگ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے ہیں. تو دنیا کے لیے صحیح، دنیا داری کے لیے صحیح، اپنی مادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صحیح، خدا کے اوپر ایمان جو ہے وہ اثر رکھتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اخلاقی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائے، اور جب وہ اسلامی تعلیمات کے پیش نظر اپنی تربیت کر کے دنیا والوں کے سامنے اخلاق اسلامی کو پیش کرے گا تو نہ صرف یہ کہ دنیا والے اس سے متاثر ہوں گے بلکہ ان تعلیمات کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں گے. اس کے بعد دعا کا جملہ آگے بڑھتا ہے، وَقُلْتَ
ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین فسمیت دعاءک عبادہ وترکہ استکبارا وتوعدت علی ترکہ دخول جہنم داخرین۔ اور تیرا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا مانگو تو میں قبول کروں گا۔ وہ لوگ جو غرور کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، دعا نہیں مانگتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پر امام نے خدا کی آیت اور قرآن میں نازل شدہ اس جملے کو بطور حوالہ پیش کیا ہے کہ پروردگار تو نے قرآن میں اپنی اس گفتگو کو نقل کیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ گویا حوالہ دیا جا رہا ہے، خدا سے استشہاد کیا جا رہا ہے، استدلال کیا جا رہا ہے، یعنی خدا کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ پروردگار ہم جو تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں وہ تیرے حکم کی بنیاد کے اوپر، تیری فرمائش کی بنیاد کے اوپر، تیرے کہنے کی بنیاد کے اوپر ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ قلتا ادعونی استجب لکم، تو نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے مغرور ہو کر کے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہم انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ یعنی خداوند عالم نے دعا کو ایسی عبادت قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے منہ موڑتا ہے تو اسے مغرور تصور کیا جاتا ہے، اور مغرور کی سزا یہ ہے کہ خدا اسے ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَسَمَّيْتَ دُعَاءَكَ عِبَادَةً وَتَرْكَهُ اسْتِكْبَارًا، پروردگار تو نے دعا مانگنے کو عبادت قرار دیا ہے اور دعا مانگنے کے ترک کو استکبار، غرور اور گھمنڈ قرار دیا ہے۔ وَتَوَعَدْتَ عَلَىٰ تَرْكِهِ دُخُولَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تو نے اس گھمنڈ کی بنیاد پر کہ ہم دعا نہیں مانگیں گے یا دعا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو نے وعید کیا ہے، تو نے جہنم کا وعدہ کیا ہے کہ تو عنقریب انہیں جہنم میں ذلیل کر کے داخل کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، امام کی دعا کے یہ جملے جو قرآن کی آیتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آمیختہ ہیں، ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ خدا کے مقابلے میں اپنی حاجات کا تذکرہ نہ صرف یہ کہ صحیح نہیں ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ صحیح ہے بلکہ عبادت شمار ہوتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ابتدائی طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا خدا کے فیصلے کے خلاف اپنی بات خدا سے منوانا چاہتا ہے، لیکن یہ اس وقت ممکن تھا جب خدا نے دعا کو عبادت قرار نہ دیا ہوتا۔ جب خدا خود دعا کو عبادت قرار دے رہا ہے تو اب دعا مانگنا یہ خلاف مصلحت الہی نہیں ہے، بلکہ دعا کا ترک کرنا یہ گھمنڈ اور غرور و افتخار کی منزل ہے۔ دعا کا کانسیپٹ اسلام میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب کچھ اپنی محنت نہیں ہے، سب کچھ اپنی ہوشیاری اور چالاکی نہیں ہے۔ خدا رازق ہے، بلکہ خدا خیر الرازقین ہے۔
خدا جسے چاہتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی اس کا تعلق تمہاری محنت سے نہیں ہے۔ بے حساب رزق جو ملتا ہے وہ خدا دیتا ہے، تمہاری آمدنی حساب کے ساتھ ہے، تمہاری تنخواہ حساب کے ساتھ ہے، لیکن خدا اگر بے حساب دینا چاہے تو بے حساب دیتا ہے۔ لیکن یہ بات مد نظر رہے کہ دعا کا جو اسلام میں منصب ہے، دعا کی جو کیفیت کا اسلام میں اعتبار ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان خدا کے اوپر بھروسہ بھی کرے۔ صرف اپنے قوت بازو کے اوپر بھروسہ کر کے ہر مرحلے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اسے چاہیے کہ محنت بھی کرے اور محنت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا بھی کرے۔ یعنی محنت کرنا یہ شرط ہے خدا کی طرف سے کہ ہم تمہارے منہ میں رزق نہیں دیں گے، تمہیں بہرحال اپنے ہاتھوں سے کمانا ہوگا، اپنے قوت بازو سے اس کو حاصل کرنا ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تمہیں دعا بھی کرنی ہوگی، اس لیے کہ کمانا تمہارا کام ہے اور کمائی میں برکت دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، کمائی میں وسعت پیدا کر دینا یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو خدا صرف یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم کماتے رہو، بلکہ خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہو۔ فَذَكَرُوكَ بِمَنِّكَ وَشَكَرُوكَ بِفَضْلِكَ وَدَعَوْكَ بِأَمْرِكَ وَتَصَدَّقُوا لَكَ طَلَبًا لِمَزِيدِكَ۔ اس لیے انہوں نے تیری نعمتوں کی وجہ سے تجھے یاد کیا، تیرے فضل و کرم کی بنا پر تیرا شکریہ ادا کیا، اور تیرے حکم سے تجھے پکارا، اور نعمتوں میں طلب افزائش کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی خداوند عالم نے انسان کو جو وعدے دیے ہیں اور نعمتوں کا جو انہیں تذکرہ کر کے حوصلہ افزائی کی ہے، نعمتوں کے سلسلے میں جو ان کی رہنمائی کی ہے، اس کی بنیاد کے اوپر وہ خدا سے لو لگاتے ہیں، خدا سے دعا مانگتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں۔ بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں کہ اپنی نعمتوں میں اضافے کے لیے طلباً لمزیدک، تیری بارگاہ سے مزید نعمتوں کے حصول کے لیے وہ تصدقو، صدقہ دیتے ہیں، راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی جیب سے مال نکال کر کے کسی کو دے دیتا ہے تو مال کم ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ مال میں اضافہ چاہتا ہے، مال میں زیادتی چاہتا ہے، تو جتنا ممکن ہو خرچ کرنے سے اسے روکنا چاہیے۔ لیکن اسلام میں صدقے کا کانسیپٹ، صدقے کا عنوان دوسری ہی حیثیت رکھتا ہے کہ جتنا دیتے جاؤ گے اتنا تمہارے رزق روزی میں برکت و وسعت ہوتی جائے گی۔ یعنی خدا کا یہ معاہدہ ہے انسان کے ساتھ کہ تم ہمارے نیک بندوں اور محتاج اور فقیر اور مسکین بندوں کی خبرگیری کرو، ہم تمہاری خبرگیری کریں گے۔ تم ان کی سرپرستی کرو، ہم تمہاری سرپرستی کریں گے۔ تم انہیں اپنی نعمتوں سے نوازو، اپنی نعمتوں میں شریک کرو، ہم تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ جتنا تم ان کے اوپر رحم کرتے جاؤ گے اتنا ہم تمہارے اوپر رحم کرتے جائیں گے۔ لہذا اسلام جو ہے وہ دے کے دلوانا چاہتا ہے۔ خدا ایک بندے کو نعمت دیتا ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ اس لیے نہیں دیتا ہے کہ وہ بینک میں رکھ کر کے مطمئن زندگی گزارے، اس لیے زیادہ نہیں دیتا ہے کہ وہ جیسا چاہے جتنا چاہے بڑا مکان بنا کر کے خود اس میں رہے، اس لیے نہیں دیتا ہے
کہ وہ اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کرے، اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اطراف میں دیکھے کہ کون صاحب ضرورت ہے، اس کی بر وقت مدد کرے اور مدد کر کے اپنی نعمتوں کا خدا کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرے۔ آگے آئے گا کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نے اپنے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ہماری نعمتوں کا انکار کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو ہمارا سخت عذاب تمہارا منتظر ہے۔ یعنی گویا خداوند عالم انسان کو ناشکری کے مرحلے سے نکال کے شکر پروردگار کے مرحلے میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی حال میں راضی نہیں ہوتے ہیں، چہک کے خیریت اس لیے نہیں بتاتے کہ کوئی قرضہ نہ مانگ لے، اپنی خیریت اس لیے نہیں بتاتے کہ کوئی سوال نہ کر دے، کوئی کسی بات کا مطالبہ نہ کر دے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو جتنا کم نعمتوں پہ بھی شکر کرے گا خدا اس کی نعمت میں اضافہ کرے گا، لیکن جو اپنے حالات کا ماتم کرتا رہے گا، نوحہ پختہ رہے گا، وہ نوحہ پختہ ہی رہ جائے گا، یعنی اس کے حالات میں سدھار ہونے والا نہیں ہے۔ کاروبار کی حالت اچھی چل رہی ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ مندہ ہے، تو جب تم نے مندہ کہا ہے تو خدا مندہ کرے گا، لیکن اگر مندہ تھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ نہیں پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر، ہم اس لائق بھی نہیں تھے، جتنا اس نے دے دیا ہم اس کے قابل بھی نہیں تھے، خدا یہاں پہ اضافہ کرتا ہے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو مستحق سمجھ کے اس زمرے میں لاتا ہے کہ نہیں خدا کو اور دینا چاہیے، ہم زیادہ حقدار ہیں، تو گویا وہ اپنا ایک استحقاق بتا رہا ہے، خدا اس سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر تصور یہ ہے کہ پروردگار ہم اس لائق بھی نہیں تھے، تو نے نوازا ہے، تیری رحمت ہے، تیرا کرم ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو خدا نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ امام کی دعا اور آگے بڑھتی ہے، فرماتے ہیں وَفِيهَا كَانَتْ نَجَاتُهُمْ مِنْ غَضَبِكَ وَفَوْزُهُمْ بِرِضَاكَ، تیری راہ میں تیری یہ رہنمائی ہی ان کے لیے تیرے غضب سے بچاؤ اور تیری خوشنودی تک رسائی کی صورت تھی، یعنی تیری رضا اور تیرا نجات دینا یہ ہمارے لیے نجات کی صورت پیدا کرتا ہے، ورنہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنے گٹس نہیں ہیں کہ ہم زمانے کے سرد و گرم کو ذاتی طور پر جھیل سکیں۔ پروردگار یہ تو نے ہمیں موقع دیا ہے اور تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، جو ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جتنا شکریہ ادا کیا جاتا رہے گا اتنا خدا نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ لیکن جہاں انسان کفران نعمت کا شکار ہوا اور اس نے کفران نعمت اس اعتبار سے کیا کہ جیسے خدا نے اسے دیا ہی نہیں ہے یا کم دیا ہے، تو اس کی نعمتیں گھٹنے لگتی ہیں۔ یہ صرف نعمتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف مال و دولت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ صحت و عافیت کے بارے میں بھی ہے۔ ایک مریض سے آپ پوچھئے کیسی طبیعت ہے، وہ جلدی سے الحمدللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ٹھیک نہیں ہے، الحمدللہ کہنا، خدا کا شکر ادا کرنا، یہ طبیعت میں ایک بدلاؤ لاتا ہے، تغیر اور تبدل لاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جیسے وہ مال و دولت کے ملنے پر شکریہ ادا کرتا ہے، اسی طریقے سے صحت و عافیت کے ملنے پر بھی شکریہ ادا کرے، اس لیے کہ صحت جو ہے وہ دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔
نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو کروڑوں روپیہ لیے ہوئے صحت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر کے بھی انہیں صحت نہیں ملتی ہے، اور ایک صحت مند آدمی بیٹھا ہوا کوڑ رہا ہے کہ خدا نے ہمیں دیا کیا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ ہمارے خاندان میں فلاں صاحب کے پاس اتنی بڑی فیکٹری ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے بنگلے ہیں، اور ہمیں کیا دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو گاڑی اور بنگلہ اور فیکٹری دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی کتنی دی ہیں۔ یہ اسی کا دم ہے جو علاج کر رہا ہے، اگر اتنا نہ دیا ہوتا تو علاج بھی نہ کر پاتا۔ اور جہاں کھانے کے مسائل پیدا ہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے، وہاں انسان صحت مند بیٹھا ہوا ہے، ہٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے، نہ سردی ہے، نہ کھانسی ہے، نہ نزلہ ہے، نہ زکام ہے۔ خود یہ دواؤں سے بچا لینا یہ ایک نعمت ہے یا نہیں ہے؟ صحت کا دے دینا یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص قسمت کا رونا رو رہا تھا کہ مالک نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، ہمیں کچھ نہیں دیا ہے۔ بادشاہ نے سنا، کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو قیمتی چیزیں ہیں ان کا سودا ہم سے کرو گے؟ کہا ہمارے پاس ہے کیا، ہم تو نان شبینہ کو محتاج ہیں، ہم تو فاقے کر رہے ہیں، خدا نے ہمیں نوازا کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، نشاندہی ہم کر دیتے ہیں، قیمت تم بتا دو۔ خدا نے تمہیں ہاتھ دیا یا نہیں؟ اپنا ایک ہاتھ ہمیں بیچ ڈالو، بتاؤ کتنی قیمت چاہیے؟ تمہیں پیر دیا ہے، ایک پیر ہمیں دے دو۔ آنکھ دی ہے، آنکھ ہمیں دے دو۔ اعضاء و جوارح کو گنوانا شروع کیا تو اب اس نے اپنے جسم اور اس کی صحت کے اوپر غور کیا کہ خداوند عالم نے جو کچھ دیا ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، اور اگر اس کی قیمت ہم لے بھی لیں تو اس کا جبران دولت سے اور پیسے سے نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے دربار سے بھاگا کہ کہیں زبردستی ہمارے ہاتھ پیر نہ کاٹ لیے جائیں، اور جب بھاگا تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوا بھاگا کہ تو نے ہمیں پیر دیے، ہمیں جسم دیا، صحیح و سالم جسم کے ساتھ قوت دی کہ ہم بھاگ سکتے ہیں، ورنہ بادشاہ جو ہے وہ ہمیں قتل بھی کرا سکتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ بہت سی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جو انسان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن انسان ان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جوانی تھی جو گزر گئی، اب کھانستے ہوئے بڑھاپا گزر رہا ہے، لہذا جوانی کی نعمت کو ہم بڑھاپے میں سمجھتے ہیں، فراغت کی نعمت کو ہم مشغولیت کے عالم میں سمجھتے ہیں۔ تو جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو ہمیں نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، نہیں، ہمیں اس سے پہلے اپنے آپ کو جگانا ہوگا۔ نعمتوں کے چھننے سے پہلے ہمیں شکر نعمت کرنی ہوگی تاکہ خدا ان نعمتوں میں اضافہ کر دے۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ مالک محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے قلیل اعمال کو اپنی عنایتوں سے قبول فرما، ہماری مختصر سی تلاوت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک ہمارے کم اعمال کا زیادہ سے زیادہ ثواب اپنی بارگاہ سے عنایت فرما۔ پروردگارا ہمارے ان حقیر عبادات کو اپنی رحمتوں سے برکتوں سے قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کو ایصال فرما دیں۔